بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر الامور اوساطها۔ حضور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ سب سے جو بہترین کام ہے وہ میانہ روی کے ہیں۔ اگر آپ کسی ایک ایکسٹریم کو چلے جائیں تو وہ بھی جو ہے وہ دانشمندی نہیں ہے، حتیٰ کہ عبادت تک کے اندر جو ہے وہ انتہا پسندی سے منع کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو آپ کی عبادت جس کے اندر استقامت ہے بھلے وہ تھوڑی ہے وہ کرتے جائیں تو وہ اس عبادت سے بہتر ہے کہ جس میں آپ ایک دم تو آسمان کو چھو لیں اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ زمین پہ گر جائیں۔ تو یہی صورتحال جو ہے ہمارے ملک پاکستان کے اندر سول ملٹری ریلیشن شپ کی ہے کہ ابھی ایک انتہا کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ چھو رہی ہے، دوسری انتہا کو ہے سویلین لیڈرشپ انڈر پی ٹی آئیز فاؤنڈنگ چیئرمین عمران خان چھو رہی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو سانحہ 9 مئی ہوا، اس کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ ہر بندہ اس کی مذمت کر رہا ہے۔ پاکستانی تاریخ کا یہ ایک بلیک ڈے ہے، اس کے اندر شہداء کی جتنی یادگاریں تھیں ان کو مسمار کیا گیا، آپ ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر حملے کیے گئے، اور پاکستان کا جو پرائیڈ تھا اور جناح ہاؤس تھا اس کے اوپر بھی حملہ کیا گیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوتا ہے، سانحہ ہوتا ہے 9 مئی 2023 کو۔ 9 مئی 2023 کو گزرے آج پورا سال ہو چکا، اور اس سال کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اتنی پکڑ دھکڑ ہوئی، اتنی ایکسٹرا جوڈیشل اریسٹس ہوئیں، ابڈکشنز ہوئیں، ہزاروں کے حساب سے جو ہے وہ لوگ اس کے اندر گرفتار ہوئے، اور صحیح اور غلط کو واضح کرتے کرتے ابھی تک بھی اس کی وضاحت نہیں ہو سکی کہ کتنے لوگ اس کے اندر صحیح گرفتار ہوئے ہیں، کتنے غلط گرفتار ہوئے ہیں۔ آج آ کے ابھی جو ہے 1-2 دن پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ 9 مئی کے اس سانحے کے اندر یہ کچھ لوگ اس کے جو ہے وہ پلانرز تھے، کچھ ایگزیکیوٹرز تھے، کچھ فیسیلیٹیٹرز تھے، تو ٹوٹل ملا کے کوئی 200 لوگ تقریباً بنتا ہے اس کا، لیکن گرفتاریاں تو ہزاروں کے حساب سے ہو چکی ہیں۔ اور ابھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ بات کر رہی ہے کہ ہم ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ دوسری سائیڈ پہ چیئرمین تحریک انصاف، بانی چیئرمین تحریک انصاف یہ کہتا ہے کہ میں کسی صورت ان کے سامنے سرنڈر نہیں کروں گا، میں معافی نہیں مانگوں گا، اور اس کی یہ بات کرنی کہ اگر کسی قسم کا کوئی بیڈ سین ہو جاتا ہے، کوئی بڑا سانحہ ہو جاتا ہے میری زوجہ بشرا بی بی کے لیے، یا میرے متعلق کوئی بہت بڑی کوئی ایک انہونی چیز ہو جاتی ہے، ہائی پروفائل اسیسینیشن ہو جاتی ہے، پوائزن دیا جاتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، تو وہ براہ راست سپہ سالار پاکستان جنرل عاصم منیر کا نام لیتا ہے۔ یہ بھی اپنی طرف پہ ایک انتہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلی دفعہ پاکستان کی افواج کے اتنے جو سینئر افسران ہیں ان کے لیے اتنے گندے القابات استعمال کیے گئے، جیسے میر جعفر، میر صادق، مسٹر ایکس، ڈرٹی ہیری، یعنی اس طرح کے جو القابات ہیں، اور نام لے لے کر اپائنٹمنٹس کو اس طرح ذلیل و رسوا کیا گیا۔ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں، جب یہ 9 مئی ہوتی ہے تو 9 مئی کی اگلی رات اور 9 مئی کا اگلا دن یہ ایک سیلیبریشنز کا دن تھا پی ٹی آئی والوں کا، اور لوگ مبارکبادیں دے رہے تھے اور اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کون سا قلعہ انہوں نے فتح کر لیا ہے، جبکہ یہ وہ دن تھا کہ جس کے اندر پاکستان کی جو سول ملٹری ریلیشن شپ تھی، پاکستان کی جو قومی یگانگت تھی، پاکستان کا جو ایک قومی اتحاد تھا، وہ تار تار کر دیا گیا تھا۔ اور اس کے جو پلانرز تھے ان پلانرز نے یہ بتایا کہ شاید ملٹری کے اندر سے آپ کو سپورٹ مل جائے اور آپ یہ ایک قسم کا مارشل لا جو ہے اس کو اسٹیبلش کر دیں اور اندر سے کو ود ان آرمی ہو جائے، لیکن وہ ساری کی ساری ان کی جو کیلکولیشنز تھیں وہ مس کیلکولیشن تھیں۔ یہ ہمارشیا تھا، ایرر آف ججمنٹ تھا آف بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، اور وہ کچھ لوگ جو اندر سے ان کو سپورٹ کر رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ مقدر وہی ہوا جو ابھی آج تک گرفتار ہیں کچھ لوگ، اور باقی کچھ سزا بھگت رہے ہیں، اور باقی جو کچھ ملٹری کے آفیسرز تھے ان کی بھی جو فیٹ ہوئی وہ سب کو پتہ ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو پوسٹ 9 مئی تو یہ سینیریو چل رہا ہے، جو پری 9 مئی سینیریو ہے اس کو بھی آپ دیکھیں تو ایک پورا ایک نیریٹو کھڑا کیا گیا،
ایک انتہا کو چھوا گیا، لیکن اس کے بعد ابھی جو دوسری چیز ہے وہ بھی ایک انتہا ہے، ہم اس کو بھی سپورٹ نہیں کرتے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں کہ اس طرح نام لے لے کر اور اس طرح آپ ڈائریکٹلی آ کے اتنا زیادہ شب و ستم کریں، کیونکہ شاید چیئرمین تحریک انصاف جو تھے ان کو تاریخ سے اتنی واقفیت نہیں تھی، اگر اتنی واقفیت ہوتی تو ان کو پتہ ہوتا کہ یہ تو ابھی سیٹ سے ڈی سیٹڈ ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ ملٹری کو وہ ایسے شکست دے لے، جبکہ اس کو تو شکست نہیں دے سکے تھے 2/3 میجورٹی کے ساتھ الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف صاحب۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جب پھٹا لیا وہ ان کو بھی ڈی سیٹ کر دیا گیا، مارشل لا لگا دیا گیا اور ہینگ کر دیا گیا، نواز شریف کو ایگزائل میں بھیج دیا گیا، اور اس سے پہلے جنرل ایوب کا مارشل لا بھی سب کو پتہ ہے۔ تو اگر وہ ساری چیزوں کو ایک دانش سے اور فہم و فراست سے دیکھتے تو شاید وہ اس بڑے سانے کی طرف اپنی پوری تحریک کو، پورے لوگوں کو اس طریقے سے موٹیویٹ کر کے نہ لے کے جاتے۔ تو اب جو ہے، اب معاملہ یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی دوسری انتہا کی طرف جا رہی ہے۔ دوسری انتہا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچا دیں گے۔ بھائی منطقی انجام کیا ہے؟ اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ پچھلے 2 سال سے تو ملک جو ہے وہ سٹینڈ سٹل پہ کھڑا ہے، ملک ایک انرشیا کا شکار ہے، ملک کی اکانومی، ملک کی پولیٹکس، ملک کی ساری سٹیبلٹی وہ جو ہے بالکل بھاڑ میں جا چکی ہے، اور ملک کے اندر نہ کوئی انویسٹمنٹ باہر سے آ رہی ہیں، اور انٹرنلی بھی جو لوگ ہیں وہ ایک کیوس کا شکار ہے، اور ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے پورے ملک کے اندر۔ تو ایسی صورت کے اندر آپ کو بھی تھوڑی سی لینینسی دکھانی پڑے گی۔ لینینسی یہ ہوگی کہ جو بے گناہ پکڑے ہوئے ہیں اس 9 مئی والے واقعہ کے، ان کو آپ کو چھوڑنا ہوگا۔ دیکھیں یہ جو ہتین کی جنگ ہوتی ہے جس میں صلاح الدین ایوبی اتنی بڑی فتح سمیٹتے ہیں، اور صلاح الدین ایوبی کو ملتی ہے ایک خاتون اور آ کے وہ رو پڑتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے بھی مار دو، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی مسئلہ کیا ہوا ہے؟ وہ آگے سے یہ بتاتی ہیں کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی آپ نے گرفتار کر لیا ہے، تو اس طرح کریں کہ یا تو مجھے موت دے دیں یا اس کے ساتھ گرفتار کر دیں، کیونکہ بیٹے کے بغیر میری کوئی زندگی نہیں ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے سامنے یہ اتنا جذباتی منظر تھا کہ وہ اس سے پسیج گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم آپ کے لیے کوئی رحم کا معاملہ کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے جو اس ٹائم کے فوجی قوانین تھے ان کے مطابق اپنے انڈر کمانڈ کو یہ کہا کہ اس کا جتنا رینسم بنتا ہے وہ رینسم میں صلاح الدین ایوبی اپنی جیب سے دیتا ہوں، اور اس عورت کے جو گرفتار بیٹا ہے اس کو ہم رہا کرتے ہیں۔ اس کو رہا کر دیا گیا۔ تو سپہ سالار پاکستان کو چاہیے کہ ہماری تاریخ تو یہ ہے، ہماری تاریخ تو مدینہ طیبہ کی تاریخ ہے، فتح مکہ کی تاریخ ہے، جس دن حضور علیہ السلام نے کہہ دیا کہ آج یوم الملحمہ نہیں ہے، آج یوم رحمت ہے۔ تو ایک دفعہ ہمیں معاف کرنا ہوگا۔ ہم ٹی ٹی پی سے بھی بات کرتے ہیں، ہم جو ہے انڈیا سے بھی بات کرتے ہیں، ہم اپنے مخالفین سے بھی بات کرتے ہیں۔ ورلڈ وار 1 ہوتی ہے، 2 ہوتی ہے، ٹیبل کے اوپر آ کے اس کی ریزولوشن ہوتی ہے۔ یہ 1965 کی وار کی کدھر جا کے ریزولوشن ہوئی تھی؟ ٹیبل کے اوپر ہوئی تھی۔ تو یہ بھی یہ جو معاملہ ہوا ہے، یہ جو بانی چیئرمین تحریک انصاف والا اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ والا معاملہ ہے، اس کے اندر ہمیں سیز فائر کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ ہمیں امن کو موقع دینا ہوگا، ایک دفعہ ان کو معاف کرنا ہوگا۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، برِ صغیر پاک و ہند کی تاریخ، جتنے بھی ادھر مسلمان آتے تھے کنکررز، وہ علاقہ فتح کرتے تھے، لوگوں کو دے دیتے تھے۔ اگر دوبارہ سے ادھر سے ریبیلین آتی تھی وہ پٹائی کرتے تھے، پھر واپس دے دیتے تھے۔ تو ابھی ایک ان سے غلطی ہو چکی، اتنی بڑی غلطی ہو چکی، بہت غلطی عظمیٰ ہو گئی، بلکہ غلطی اعظم ہو چکی۔ اس کو آپ ایک دفعہ تو معاف کر کے دیکھیں، شاید چیزیں آگے چل کے بہتر ہو جائیں، اور یقیناً چیزیں آگے جا کے بہتر ہوں گی۔ یہی پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے، نہیں تو بلیک سوانگ ہو جائے گا، ہائی پروفائل اسیسینیشن ہو جائے گی، اور دوسرا ذوالفقار علی بھٹو پنجاب سے پیدا ہوگا، جس سے پاکستان مزید بلیڈ ہوگا، پاکستان مزید انسٹیبل ہو جائے گا۔ تھینک یو۔